یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 110 تا 113 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ انہوں نے مصیبت اٹھائی پھر جہاد اور صبر کرتے رہے، بے شک آپ کا رب ان باتوں کے بعد مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جس دن آئے گا ہر نفس اپنے ہی جی میں سوال جواب کرتا ہوا اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور بتائی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی کہ چین اور امن سے وہ چلی آ رہی تھی، اس کو روزی فراخت کی ہر جگہ سے مل رہی تھی، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، پھر چکھایا اللہ نے مزہ ان کو کہ ان کے تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر، بدلہ اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں سے، پھر اس کو جھٹلایا، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم تھے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر وطن کو چھوڑا، ہجرت کی اور اس کے لیے انہوں نے مصائب اور تکالیف اٹھائیں اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرتے رہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انہیں معاف فرما دے گا۔ تو آیت میں فرما دیا گیا کہ ایمان و دولت، ایمان کی دولت ایک ایسی چیز ہے جو کافر یا مرتد سچا ایمان لے آئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے فرمایا گیا ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بڑے درجات سے نوازے گا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جزا اور سزا اس روز واقع ہوگی جس روز ہر شخص اپنی طرف سے اپنی طرفداری کرے گا اور کسی کی بات نہیں کرے گا، تو اس روز ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور اس پر ظلم جو ہے وہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید کی اکثر آیات کے اندر فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندوں پر رحیم ہے
حد درجہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے آخرت میں نیکی کے بدلے میں کمی تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے اس نیکی میں زیادتی فرما دے گا اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، اور بدی کے بدلے میں کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی، چونکہ اللہ رب العزت رحیم ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر اور معصیت کی سزا حشر کے بعد ہو، مگر کبھی دنیا میں بھی اس کا وبال بری زندگی کی صورت میں ان کے پاس آ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ عمل صالح کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مومن ہوں تو اللہ رب العزت انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ جب ایمان نہیں تو پھر حیات طیبہ بھی نہیں، یعنی کفر کا وبال کچھ اس دنیا کے اندر بھی انہیں مل سکتا ہے، اور اگر پورا نہ ملا تو آخرت میں تو بہرحال ملنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ اطمینان اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں فراخی کی روزی عطا فرما دی گئی تھی، لیکن انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا دیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ناشکری کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں مزہ چکھایا، اور وہ یہ کہ ان کا لباس بھوک اور خوف بنا دیا گیا، اور اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ وہ جو خود اعمال کر رہے تھے اسی وجہ سے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ خاص بستی سے اس واقعے کا تعلق نہیں ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کفر اور نافرمانی کے قصوروار تو مرد ہیں، عورتیں بچے تو بے قصور ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوا دیا، اور ابو سفیان جب حالت ایمان میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو صلہ رحمی اور عفو درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر یہ سلسلہ ایک دم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کو مہلت بھی دی گئی اور حجت پوری کی گئی، اور ان کے پاس نبی اور رسول بھی آئے، پھر انہوں نے جب انہیں جھٹلایا تو اللہ رب العزت کا یہ عذاب ان پر آیا، اور وہ ظالم خود تھے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ناشکری کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی قوم اور کسی بستی والوں پر نعمتوں کی فراوانی تھی، اللہ رب العزت نے ان پر احسانات کیے تھے، اور دنیاوی احسانات کے ساتھ ساتھ اخروی احسان بھی تھا کہ وقت کا نبی ان کے پاس موجود تھا اور اللہ کے احکامات ان تک پہنچا رہا تھا، حق اور باطل کی تمیز انہیں بتائی جا رہی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر کا مقام تھا، لیکن قوم نے شکر نہیں کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مہلت دی گئی، حجت پوری ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا۔ ناشکری کرنے کا انجام دنیا کے اندر بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے، جیسے ایک آیت میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ نعمتوں میں اضافہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں پر میں شمار ہے، کہ دونوں قسم کی نعمتوں پر اللہ رب العزت شکر کرنے پر ان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ناشکری کرنے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، دشمنوں کا خوف آ جاتا ہے، اور امن و اطمینان کا چلے جانا، اتحاد اور اتفاق کا ختم ہو جانا، مصائب کا کثرت کے ساتھ آ جانا، یہ ناشکری کے کچھ وبال ہیں جو دنیا کے اندر ناشکری کرنے والوں پر آتے ہیں، اور آخرت کا وبال اس کے علاوہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔